آج پوری دنیا عاشق امام حسین کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین خدا کے عاشق کتنے۔ اولیاء اللہ کی قبروں پہ اتنا رش کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اولیاء اللہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ کہ اگر تو خود کو میرے اخلاق میں بدلے گا، لوگ تیرے اخلاق کے عاشق بن جائیں۔ اگر تو بقا کے لیے جنگ لڑے گا تو مرنے کے بعد بھی میں خدا تجھے بقا عطا کروں گا۔ آج لوگ جوق در جوق کربلا جاتے ہیں، مخصوصاً 40 میں۔ اب تصور تو کریں 20 ملین 22 ملین لوگ پیدل حسین کی قبر کی طرف رواں دواں ہوتے۔ یہ اتنا عشق پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ حسین نے عشق خدا میں خود کو فنا کیا، اور آج لوگ حسین کے عشق میں خود کو فنا کر رہے ہیں۔ یہ عشق امام حسین اگر ہے تو عشق پروردگار عالم کی وجہ سے۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں مومن اگر عاشق ہو زیارت امام حسین، یہ دن عزاداری امام حسین کے دن ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک گریہ ہوتا ہے ایموشنل، ایک گریہ ہوتا ہے معرفت والا۔ ایموشنل گریہ بندے کو ڈرامہ دیکھ کے بھی آ جاتا، کوئی حزین، کوئی غم اور اندوہ والا سین ہو، نیچر کا تعلق ہے، انسان صاحب رحم ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس گریہ کی اتنی قیمت نہیں، کیونکہ جذباتی گریہ وقتی ہوتا ہے، ابھی روئے کل غم نہیں رہتا۔ امام حسین کا گریہ جذباتی نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں کے لیے ہے، مثلا ایک ہندو کو آپ جناب علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے روئے گا، جذباتی گریہ ہے، آج روئے گا کل بھول جائے گا۔ ایک کرسچن کو امام حسین کا واقعہ سنائیں گے شاید رو لے، ایک غیرت مند کو بی زینب کا واقعہ سنائیں رو لے، لیکن جذباتی گریہ ہوتا ہے 1 ہفتے 10 دن کے بعد بندہ بھول جاتا ہے۔ ایک گریہ جذباتی نہیں ہوتا، معرفت کا گریہ ہوتا ہے، یعنی مقام کو سمجھ کے رونا۔ کہ سورہ شمس میں پروردگار عالم کہتے ہیں ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوا فعقروا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کیا، جبکہ ابھی عید قربان گزری کتنی اونٹنیاں ذبح ہوئیں، خدا نے کبھی بھی ان کے ذبح ہونے پہ اظہار غم نہیں کیا۔ لیکن ناقہ صالح ذبح ہوتی ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں ان کو عذاب علیم میں مبتلا کروں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کی۔ گھر گھر ہے پر اگر کوئی خانہ خدا کو گرائے اس کی قیمت ہے، مسجد کو اگر کوئی گرائے وہی اینٹیں ہیں، لیکن جب نسبت پروردگار عالم سے ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں شاعر اللہ، ابھی اللہ کی نسبت ہے، اس کی توہین خدا کی توہین ہے۔ اگر کسی کے گلے کٹنے پہ رونا ہوتا، کتنے گلے کٹے ہیں۔ سوویت یونین کو گرانے کے لیے جب یہ وار ہوئی تھی تو آپ کے تصور میں بھی نہیں کتنے رشین کے انہوں نے گلے کاٹے، گلے تو بہت کٹے، خود شیعہ قوم کے کتنے گلے کٹے، گلے کٹے۔ لیکن ان گلوں کے کٹنے پہ کوئی ہر سال روتا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے 1 سال 2 سال۔ یہ گریہ اگر امام حسین کے گلے کٹنے پر ہوتا تو اس کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ بولتے 4 سالہ بچی کو تماچے لگے اس لیے ہم رو رہے ہیں، کتنی بچیوں پہ ظلم ہوتا ہے، کتنی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن ان پہ تو صدیوں تک کوئی نہیں روتا۔ تو یہ رونا کس لیے ہے؟ واقعاً اس رونے میں اتنی شدت کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بہن بھائی کے جنازے کو دیکھ رہی تھی نا، اور دیکھنے کے بعد اس بی بی نے اونٹنی سے خود کو زمین پہ گرایا، کہ بھائی کے لیے اتنا تڑپنا، کیا واقعاً بہن بھائی پہ رو رہی تھیں؟ یہ وہ گھرانہ ہے جو صبر کا مجسمہ ہے۔ کیا واقعاً دنیا کی ہر بہن بھائی کے مرنے پہ اتنا جزا اور فضا کرتی ہے کہ جگہ جگہ روئے، جگہ جگہ روئے؟ کہتے نہیں، یہ بہن کا بھائی پہ رونا نہیں تھا، کیونکہ اگر بہن بھائی پہ روتی اس کی اتنی قیمت نہیں تھی۔ کہا یہ زینب کا اپنے امام کے جنازے پہ رونا ہے، غم یہ تھا کہ میرا امام زمانہ میری نظروں کے سامنے اس کا سر کاٹا گیا ہے، میرا امام زمانہ اور اس کے جنازے کو اس طرح پامال، ولی اللہ کا جنازہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ مقام گریے کا مقام کہ حضرت صالح اتنا اونٹنی کے لیے روئے تھے کہ آپ کے تصور ہے، اونٹنی کوئی عام تھوڑی ہے، اعجاز الہی سے بنی ہے۔ اب یہ کوئی اونٹنی کا معاملہ نہیں تھا، نواز رسول حسین ابن علی، جس کو نبی اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں، اپنے سجدوں کو طول دیں، جس کے ہونٹوں کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ منظر سیدہ زینب دیکھے کہ ولی خدا کے ہونٹ ہیں جس پہ نبی نے بوسہ دیا، اور ظالم انہی پہ اپنی چھڑی سے مار رہا ہے۔ تبھی فرماتے ہیں معرفت کا یہ پہلے مقام حسین سمجھو، پھر مظلومیت حسین سمجھو۔ اگر مقام حسین ابن علی سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ رونا معرفت کا رونا ہوتا ہے۔ پھر محرم ہو محرم نہ ہو، یہ فکر انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ میرے امام کو قتل کر دیا گیا، قوم اتنی ظالم بنی۔ یہ مقام گریے کا مقام ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم نے اپنے
شیعوں کے دلوں پہ 7 پردے ڈالے ہیں۔ شیعہ حقیقت میں شیعہ کا مولا پردے ڈالنے کا مطلب کہ اگر یہ پردے ہٹ جائیں یہ ہمارے جد حسین کے مصائب سنیں اور ان کی روح پرواز کر کے چلی جائے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ خود بی بی زینب کے سینے پہ امام حسین نے اپنا ہاتھ رکھا تھا وداع امام حسین۔ جب بتایا کہ یہ ہوگا تو سیدہ نے کہا کہ بھائی زینب تیرے بعد تو مر جائے گی، تو امام نے کہا پورے قافلے کو بہن آپ نے سنبھالنا ہے، کہ میں تو سن کے آپ کا وہ حال دیکھ کے دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اور یہ باتیں کرتے کرتے بی بی زینب غش کھا کے گر گئی۔ علماء فرماتے اس وقت امام حسین نے بہن کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ کا رکھنا تھا، اور ایسا صبر، پہاڑ سے بھی بڑا صبر سیدہ زینب کے وجود میں پیدا ہوا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ۔ دلوں کو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بہت کم ہو گیا ہے۔ محرم کے آنے سے پہلے گھروں کی چارپائیاں اٹھا دی جاتی تھی، لوگ زمین پہ سوتے تھے، کھانے سادے ہو جاتے تھے، لباس سادہ ہو جاتے تھے، چہروں پہ غم کی کیفیت ہوتی تھی، اور دنیا واقعاً محسوس کرتی تھی کہ شیعوں کے گھر میں کوئی مصیبت کے دن آ گئے۔ امام رضا محرم کے آنے سے پہلے سر سے عمامہ اتار دیتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتارتے تھے، سر پہ خاک ڈالتے تھے اور فریاد کرتے تھے کربلا میں میرا جد حسین مارا گیا۔ فرما جو بھی خلوص دل سے آقا حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت امام حسین نصیب کرتا ہے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی صحابہ بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام پامال شہ حسین پہ، میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ، جب بھی زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے، میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی پسلیاں توڑے جائے۔ رو کے کہنے لگی اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے بالا تھا، اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے۔ بی بی زینب پھر بھی بڑی تھی، لیکن اللہ جانے 4 سالہ بچی پہ کیا گزری ہوگی۔
سیدہ فرماتی ہیں جب میں گودی قتل گاہ میں گئے میں نے کیا دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے اپنا سر کٹے ہوئے گردن پہ رکھا ہے ابھی میں بچی کو اٹھانا چاہتے تھے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب میری بچی تھکی ہوئی ہے میری بچی نے بڑے تماچے کھائے بڑی دیر کے بعد جب سکینہ کی آنکھیں کھلی بی بی زینب نے پہلا سوال کیا سکینہ بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے بدن یا لباس سے پہچانا جاتا ہے سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں تھا بابا کا سر موجود نہیں تھا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا بچی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں گودی قتل گاہ میں آئے مجھے کہیں بابا نظر نہیں آئے میں نے کہا میرے غریب الوطن بابا اور میرے 3 دل کے پیاسے بابا اور پھوپھی اماں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الیہ الیہ او میری پیاسی بچی بابا کے قریب او میری تھکی ہوئی بچے بابا کے قریب پروردگار تجھے حسین مولا کی کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ ہمیں قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما